مسیح یسوع کے جلالی پرفضل قدرت والے نام میں دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، مومندہ کی جانب سے، اور اسی طرح خدا کے منسوخ خادم بردر ایگر پینفلو، خدا کے منسوخ خادم بشپ فروخ صاحب اور میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے موقع دیا اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن بردر جیم جو ہے وہ کیلیفورنیا سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب بھی یہ میٹنگ پوری دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہے تو لوگ بڑے مستفید ہوتے ہیں، برکت پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خدا ہمیں تندرستی بخشتا ہے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں آ سکیں۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے اس بات کے لیے کہ اس نے ضدوں کی زمین پر رکھا، تندرستی دی۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ پاک عشاء ہے اور فرسٹ جو ہے وہ سنڈے ہے نئے منتھ کا، تو پاک عشاء کی عبادت کے اندر جو ہم شامل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سلائیڈ کے اندر یہ پاک عشاء کا جو ایک ٹرینڈ ہے یا اس کا نظم و ضبط ہے، یہ ایسے نہیں آیا، یہ مسیح کی تعلیم سے آیا۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس روٹی کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف روٹی ہے، یا اس شیرے کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیرہ ہی ہے، لیکن اس کا جو کمبینیشن ہے، اس کا معیار ہے، وہ تو میرے یسوع نے بڑا بلند کیا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ آج بھی بلندی ہے، آج بھی وہ نیچے نہیں آیا۔ آگے بڑھتا ہوں، کلام کے اندر لکھا ہے پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیات مقدسہ میں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے اپنے باپ سے سیکھی ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے کسے دیکھا ہے؟ اگر باپ ہے، باپ کا بیٹا یسوع مسیح ہے، تو ہمارے لیے وہ بھی باپ ہی ہے۔ آمین۔ سو ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا ہے جی؟ مسیح یسوع کا ہے۔ پاک عشاء کے اندر ہم آج جو ہے داخل ہوئے ہیں۔ کوئی بھی باپ ہے اگر وہ مستری ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ کرے، ایک دن وہ مستری بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کارپینٹر ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتا ہے، ایک دن وہ کارپینٹر بن جاتا ہے۔ اب ایمان سوترا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں یہ ویسا ہی بن جائے۔ آمین۔ اس لیے یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہیں پولس رسول کی معرفت کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ سنیں اس بات کو۔ فضل میں کلیسیا کے لیے یہ روایت ہے کہ ہم پاک عشاء کو منائیں، یہ ایک روایت بن گئی ہے۔ پاک عشاء آج بھی فرسٹ سنڈے پر پوری دنیا کے اندر منائی جا رہی ہے، آپ دیکھیں گے مختلف چرچز کے اندر۔ لیکن اب یہ عمل ہمارے لیے بلیسفل ہے، بابرکت ہے، لیکن میں جس بات پر غور کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم ایک حصے کو مناتے ہیں، دوسرے حصے کو نہیں مناتے۔ پاک عشاء کا 2 حصوں پر مبنی جو ہے وہ سیشن ہے، لیکن ہم اکثر ایک حصہ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، دوسرا حصہ سیلیبریٹ نہیں کر پاتے، اور یہ حصہ جدا ہوتے ہوتے جدا ہوتا ہی جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں شادر نادر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی مکمل طور پر پاک عشاء کو منا سکے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ صرف روٹی توڑنا، پاک شیرے کو لینا، یہی چیزیں پاک عشاء ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر آج ہم دیکھیں گے تھوڑے وقت میں، کیونکہ پاک عشاء کے اوپر بھی ٹائم لگنا ہے۔ یہ آپ 2 تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ایک تصویر ہے پاؤں دھونا اور دوسری تصویر ہے پاک روٹی کو دینا۔ یہ پوری پاک عشاء ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پوری کیا ہے جی؟ پاک عشاء ہے۔ لیکن ہم یہاں تک ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید روٹی توڑنا، شیرہ پینا یہ پاک عشاء ہے، لیکن مکمل پاک عشاء اس طرح پوری ہوتی ہے کہ جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں، فٹ واشنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مقدس بدن، مقدس خون جو ہے
وہ لیا جاتا ہے. یہ پاکشا مکمل پاکشا ہو جاتی ہے. اب آپ سب سمجھتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب یسوع نے پاکشا کو منایا, آخری فسح کو منایا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس نے اپنے شاگردوں کے کیا دھوئے جی؟ پاؤں دھوئے. ایک ریت, ویسا ہی مزاج جیسا مسیح یسوع کا تھا. اب اس نے پہلے پاؤں کو دھویا, پھر اس نے شیرہ کو دیا. اب سنیں اس بات کو. کلام سکھاتا ہے یوحنا 13 باب اور 13 باب کی 14-15 آیات مقدسہ میں لکھا ہے. یوحنا 13 باب اور اس کی 14 اور 15 آیات مقدسہ میں مسیح کے مزاج کی بابت ہم سیکھنے لگے ہیں کہ مسیح کا مزاج کیسا ہے. لکھا ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یسوع کیا کہتا ہے جی؟ اٹس کین پاسبل, یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل بات ہے. ایک دوسرے کے کیا دھویا کرو جی؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو. حساب لگا لیں. ویسا ہی مزاج رکھنا ایسی ویسی بات نہیں ہے, سمجھے اس بات کو. وہ مالک کل جہاں ہو کر پاؤں کو پکڑ لیتا ہے, پاؤں کو دھونا شروع کر دیتا ہے. میں اکثر جب فٹ واشنگ کر رہا ہوتا ہوں روزوں کے ایام میں, تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں پار صاحب اسی پیر نہیں دھوانے, اسی نہیں تہاڈے کو پیر دھوانے. تو میں کہتا ہوں میں تو ایک ادنا سا ہوں, میرے یسوع کا مزاج چیک کرو کہ کیسا ہے. ہاللیلویا. لیکن آج جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکشا مکمل کس طرح ہوتی ہے. اس نے کہا ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, ٹھیک ہے, جس طرح جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا بھائی تم بھی ایسا ہی کیا کرو. پھر پاکشا کی بابت میں بات کرنے لگا ہوں. یہ فٹ واشنگ کی بابت بات کر رہا ہوں, اب میں روٹی شیرے کی بابت بات کرنا چاہ رہا ہوں. لکھا ہے لوکا 22 باب 1-19 میں, اور پھر پہلے کرنتھس میں اور اس کے 11 باب 24-25 آیات مقدسہ میں لکھا ہے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ تمہارے ساتھ یہ فسح کھاؤں. پھر یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے, لیکن جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آمین. ایسے کر رہے ہیں ہم, ڈونٹ وری, ہم ایسے کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کو آج پورے طریقے سے بھی ذرا دیکھیں. شاید ہم ہی وہ ریت بنا سکیں. پاکشا ہو, بشپ صاحب پاؤں دھوتے ہوں, میں پاؤں دھوتا ہوں, بعد میں ہم پاکشا, شاید ہم ہو سکتا ہے نا, لیکن یہ کٹ گئی ہے تھوڑی سی, یہ تھوڑی سی ٹوٹتی جا رہی ہے اور ٹوٹ ہی گئی ہے. بہت شادر نادر ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے, بہت کم نظر آتی ہے. آئیے آگے بڑھتا ہوں. اب پاؤں دھونا ہے کیا, یہ کس طرح کلام سے اٹیچ ہو رہا ہے, یعنی کہ کیوں اس بات کو لکھ دیا گیا کہ بھائی آپ پاؤں دھوئیں. نہ بھی لکھتے تو سسٹم چل سکتا تھا, لیکن اس کا کلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا ہے, کلام کے ساتھ اس کا جڑا ہوا دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, تبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. اگر کلام کی بات ہوگی تو بھائی ہم مان جائیں گے, اگر کوئی پادری, کوئی بشپ, کوئی اور بندہ کہے تو شاید ہم نہ مانیں, کیونکہ ہم سچے مسیح ہیں. ہاللیلویا. اب دیکھیں کلام کے ساتھ اس کا کیا اٹیچمنٹ ہے. دیکھیں ذرا, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونا کیا چیز کیا ہے. یہ اکثر لوگ پاک عشاء کے موقع پر کرتے ہیں. مرد مردوں کے پاؤں دھوتے ہیں, جب عورتوں کی وومن میٹنگ ہوتی ہے عورتیں عورتوں کے پاؤں دھوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تو دیکھا جاتا ہے مرد بھی عورتوں کے پاؤں دھوندے رہتے ہیں روز, اسی اکثر تصویراں ویکھ رہے ہیں گھوم دیاں, لیکن ایسا نہیں ہے. مرد مردوں کے پاؤں دھوئیں, عورتیں جب وومن میٹنگ کے اندر ہیں وہ عورتوں کے پاؤں دھوئیں. یہ ایسے بات ہے. سنیے, خدا کا کلام کہتا ہے پیدائش 18 باب 4 آیات مقدسہ میں, جب ابراہیم سے 3 لوگ ملنے آئے, 2 فرشتے تے ایک خداوند. ہاللیلویا. 3 لوگ ملن آئے تے انہیں پہلوں پانی منگایا تے انہاں دے پاؤں دھونے شروع کر دیتے. کلام کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ میں پیدائش سے بتا رہا ہوں آپ کو, جہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے. پیدائش سے ملاکی, پھر انجیل منورہ سے لے کر مکاشوہ. اب سن لے, پیدائش میں اس کی اٹیچمنٹ مل رہی ہے پاؤں دھونے کی. ایسے نہیں یسوع نے کہا
کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں کیا کیا کرو؟ دھویا کرو۔ پیدائش سے اٹیچمنٹ ہے۔ پیدائش 18 باب 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے ابراہیم نے خداون اور 2 فرشتوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا، ٹھیک ہے، اس نے پانی کو ان کو سرو کیا کہ یہ لے آپ اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ پھر یہ تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا، انہیں کہا جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی جو کچھ اس نے کیا اس کا بھی ذکر لازمی ہوگا۔ ہاللیلویہ، یہ کون بھول سکتا ہے؟ کیونکہ جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی اس کا ذکر بھی لازمی ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں لوکا 7 باب 36 آیت مقدسہ کہ یہ عورت قیمتی عطر لے کر میرے آقا کے پاس آئی، آنسوؤں سے پاؤں دھو دیے، بالوں سے اسے خشک کر دیا۔ تو بہت سارے شاگرد آپ جانتے ہیں وہ کہہ رہے تھے اگر یہ نبی ہوتا تو جان جاتا یہ جو عورت اس کے پاس ہے یہ کس کیٹاگری کی ہے، ان تے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ تو یسوع کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا، تم نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی۔ اس کا مطلب یسوع چاہ رہا تھا کہ یہ اس روایت کو پورا کرے جو پیدائش سے چلتی آ رہی ہے۔ یسوع اس بات کو ریکمینڈ کر رہا تھا کہ جو میرا بندہ ابراہیم اڈوپٹ کیے ہوئے بات ہے، پیدائش سے چل رہا ہے، یہ بندے بھی کرتے ہیں۔ 3.5 سال یہ میرے ساتھ ہیں، 3.5 سال سے میرے ساتھ خدمت، ان کو کیا پتا؟ آج ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ یسوع چاہ رہا ہے لیکن یسوع ان کو ایگزرو کر رہا ہے، یسوع ان کو جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ انہوں خیال آئے، لیکن نہیں۔ پھر جب بات ہو جاتی ہے تو میرا یسوع دلوں گردوں کے بیدوں کو جانتا ہے۔ تو یسوع نے کیا؟ تم نے یہ کلام کی بات کو پورا کیا۔ اے عورت، تم نے کسی پادری، کسی مشن، کسی پاسٹر کی بات کو پورا نہیں کیا، تم نے کلام کی بات کو پورا کیا ہے۔ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اب گناہ نہ کرنا۔ ہاللیلویہ، گناہ ہی معاف ہو گئے۔ سنیں اس بات کو، فٹ واشنگ کی تعلیم کیا ہے یا فٹ واشنگ ہے کیا؟ اب مرکز 10 باب 43 آیت مقدسہ میں اس نے اس کو ایک راز، اس کو ایک ترقی، اس کو ایک سکسیس جو ہے وہ رکھ دیا کہ جو کوئی بھی بڑا ہونا چاہتا ہے یہ عمل کرنا شروع کر دے۔ مرکز کی انجیل 10 باب میں اس کو ترقی کا راز بتا دیا۔ اس نے لکھا ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہیے، ترقی کا راز چیک کریں، بلکہ تم میں جو بڑا ہونا چاہیے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہیے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اسی لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے۔ اور آپ پھر ساری سٹوری کو آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یسوع مسیح جب آخری فسح کو منا رہے تھے تو اس نے اپنے دل کی آرزو بتا دی۔ اس نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی شاگردوں کہ جب میں دکھ سہوں تو اس سے پہلے یہ کام کر جاؤں تاکہ تمہیں پتہ لگے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ پیدائش میں بھی اس نے پانی دیا، لوط کو بھی جب دیکھتے ہیں اس نے پانی دیا، ٹھیک ہے، جب آئزک کا رشتہ لینے کے لیے جا رہا تو اس نے بھی پانی دیا، ٹھیک ہے، جہاں بھی جاتے ہیں پانی دیا جاتا ہے کہ یہ لے اپنے پاؤں دھو لیں۔ لیکن یسوع کہتا ہے مجھے بڑی آرزو تھی شاگردوں کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ کام کروں جو آج میں کرنے لگا ہوں۔ وہ شاگردوں کو بتانا چاہ رہا ہے، شاگردوں کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ اب شاگرد بھی شاید سوچتے ہوں کہ یسوع کسی برتن میں پانی لائے گا اور پانی لا کر دے دے گا، ہم پاؤں دھو لیں، کیونکہ پیچھے تو اس طرح چلتا ہے نا۔ لیکن آج منطق ہی الگ سے ہو گئی ہے، آج بدل گیا ہے سسٹم سارا۔ پہلے تو وہ پانی دیتے تھے، لیکن آج یسوع پانی لے کر خود قدموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور پاؤں دھونا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ میرے دل کی آرزو تھی، یہ میرے دل کے اندر اس وقت تھا جب میں نے خدمت کرنا شروع کر دیا، اور میرے دل کی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ موقع مجھے مل جائے کہ میں یہ کر کر دکھا دوں آپ کو۔ اور اس نے جو ہے پاؤں دھوئے، اور پھر اس نے کہہ بھی دیا کہ میری یادگاری میں کیا کرو، ایسا ہی کیا کرو۔ آگے بڑھ رہا ہوں، یہ بات پہلے کرنتھس 11 باب اس کی 23 آیت میں کسا یسوع سودے آسمانی کر گئے۔ میں شاگردوں کی بات کر رہا ہوں اور آج بات ہمارے اوپر آ گئی ہے، آج خادموں کے اوپر بات ہے۔ اب یسوع سودے آسمانی کر کے آسمان پر چلے گئے ہیں، ریت بتا گئے ہیں
کہ بھائی کس طرح کام کرنا ہے۔ شاگردوں نے کیا کیا؟ اب یہ شاگردوں کی بات ہے۔ شاگرد جہاں بھی گئے انہوں نے اس بات کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو کہا۔ پہلا کرنتھس 11 باب 23 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ شاگرد کہتے ہیں یہ ہمیں بات کہاں سے پہنچی ہے؟ ہم نے خداوند کو ایسا کرتے دیکھا۔ شاگرد یہ بتا رہے ہیں، یسوع تو کہہ رہا ہے نا مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں دکھ سہنے سے پہلے ایسا کروں، لیکن شاگرد جب انجیل سنا رہے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ بات کسی مشن کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہمیں خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی۔ ہاللیلویہ۔ شاگرد کہتے ہیں ہم نے پہنچا دی۔ پھر وہ ساری سٹوری بتاتے ہیں، جس رات وہ پکڑا جانے والا تھا اس نے روٹی لی، ہمارے پاؤں دھوئے، اس نے کہا ایک بندہ پکڑوانے والا ہمارے اندر، ساری سٹوری وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بات فٹ واشنگ کا اس کا مطلب تعلق جو ہے وہ کلام کے ساتھ ہے۔ جو پاؤں دھونا ہے اس کا تعلق کدھر سے ہمیں ملتا ہے؟ کلام سے ملتا ہے، کیونکہ شاگرد کہتے ہیں یہ بات ہمیں کہاں سے پہنچی ہے؟ یسوع سے پہنچی ہے۔ یسوع کہتا ہے میرے دل کی آرزو ہے کہ میں دکھ سہنے سے پہلے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، اکثر میں بچوں کو بھی جو ہے پاک روٹی دیتا ہوں، پاک بدن دیتا ہوں، پاک شیرہ دیتا ہوں، میں اکثر بچوں کو دیتا ہوں نا۔ میں نے اکثر آپ کو بتایا، مجھے لوگ سوال کرتے ہیں لو جی بچوں بھی تسی دیندے رہندے ہو، بچے تو یہ سمجھتے ہی نہیں، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب میرے آقا یسوع المسیح نے اپنا لہو بہایا، جب میرے یسوع نے صلیب پر جان دی اور اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس سے پہلے اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لکھی کہ یہ میری جان کی قربانی صرف بزرگوں کے لیے ہے۔ اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ میری جان کی قربانی صرف نوجوانوں کے لیے ہے۔ اس نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ میری جان کی قربانی صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ اس نے کہا میں دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سب کو اس نے بلیس کیا، بچوں کو بلیس کیا، بڑوں کو بلیس کیا، عورتوں کو بلیس کیا۔ اب یہ جو ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق خدا کے کلام سے دیکھیں۔ میں دوسرے حصے کے بعد تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوحنا 6 باب 53 آیت مقدسہ میں یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے۔ صاحب لگا لیں، کیا بلیسنگ پڑی ہوئی ہمارے پاس، صاحب لگائیں۔ کلام کہتا ہے جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، خون نہ پیو تو تم میں ہمیشہ کی زندگی۔ صاحب لگائیں کتنی ضروری ہے پاک عشاء ہماری زندگی کے اندر۔ اس لیے خدا کا کلام اس روٹی کو بھی بتا دیتا ہے کیا یہ روٹی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا یوحنا 6 باب 48 آیت مقدسہ میں زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس نے بتا دیا کہ اس کو روٹی نہ سمجھیں بلکہ اس کو اور روٹی سمجھیں۔ کہا تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا مر گئے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی روٹی سے متعارف کراتا ہوں جس سے تم مرو گے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرو گے۔ آج جب بھی آپ پاک عشاء کو لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ چل کر آ رہے ہیں اور اس پاک بدن کو، پاک شیرے کو لے رہے ہیں۔ سب سے تو تھینکس گیونگ کرنا شروع کر دیں، سب سے پہلے شکر گزاری کیا کریں کہ خداوند نے اس پاک جو اس کے دل کی آرزو والا مرحلہ ہے اس کے اندر آپ کو رکھ دیا۔ یعنی کہ یسوع کہتا ہے میرے دل کی آرزو تھی، پہلے تو اس کا شکر ادا کریں کہ خداوند ہم تیرے دل کی آرزو کے اس پاک سیشن کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ یہ کیسی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس پاک عشاء کو لیتے ہیں تو یقین جانیں سب جس طرح اس نے پاک عطر لا کر ڈال دیا نا، اسی کیٹیگری میں آپ آ جایا کریں، کیونکہ ہم سے بھی غلطیاں، ہم سے بھی خطائیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس سے کہا کرے کہ یسوع تو ہی میرا مالک ہے، اگر تو گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کو حساب میں لائے تو کون تیرے آگے ٹھہر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے
اپنے سارے گناہ معاف کروا لے، اس پاک سیشن کے اندر آپ بھی اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے اور بھائی میں موجود ہوں، وہ تو آج بھی یہاں موجود ہے۔ اس لیے آج اس رسم کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بے نصرت کے لیے شکر گزار ہے خدا کے، جو سال بہ سال سے اس کی تیاری کرتی ہے اور اس کو یاد ہوتا ہے۔ خدا ان کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ کو خدا نے یہ وزڈم دیا ہے کہ آپ نے اچھی چیزوں کا چناؤ کرنا ہے۔ میں جب صبح میں 5 بجے چرچ لگاتا ہوتا تھا، اس ٹائم میں وہ چرچ لگاتا تھا، تو اس کے اندر ایک ویژن تھا۔ خدا نے مجھ سے کلام کیا، اس نے کہا 3 بجے اٹھ کے نا گلی میں نا تو نے دعا کرنی ہے۔ میں سو گیا، میں نے کہا یار کیڑی گل کر دیتی کسی نے۔ پھر 2 ماہ بعد وہی چیزیں میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی، وہی باتیں، ایک چہرہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں کس طرح میں نے 3 بجے کلام سنانا ہے۔ اس نے کہا آجا گلی میں گلی میں چلا گیا، اور گلی میں اپنی گلی سے شروع ہوا، پیدل جا رہا ہوں، ادھر سے آیا، جیسے ہی ارشاد والی گلی کی طرف آیا تو اس نے کہا ترنا ہی نہیں کلام بھی سنانا ہے۔ تو میں پہلے ہی آواز لائی، خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، تو یقین جانو پرپڑ دے اتنے کھڑا، پہلی آواز رات دے 3 بجے، تو اتنے گلی جننے بھی کتے سی سارے مینوں پینے شروع ہو گئے۔ میں گھر آیا، میں کہا خداون نے تو کام بہت مشکل ہے، خداون یہ مشکل کام ہے۔ 3 بجے اگر کسی کی چوری ہوگی اس نے کہنا پادری صاحب ہی پھر رہے سے محلے سے ہیں، کون کہے گا، کون یقین کرے گا کہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ جیسے موسیٰ کہتا ہے نا میں تو بولتا نہیں صحیح، وہ کہتا میں کدنا فرعون کو جا کے کہاں لوگ چھڑ دے، ہیں کیسی گل ہے؟ ایک بندے نو ایتھوں بھیج دو جا کے بھائی کتے بشپ صاحب نو بھیج دو جا کے، وہ اس ملک دے وچوں 600 بندہ لے آیا تے لیا سکتے؟ وہ کہتا میں کدنا جاواں، فرعون بادشاہ ہے، اس سے کہہ دوں کہ تو 6 لاکھ لوگوں کو دے دے، میں نے اس کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور 6 لاکھ لوگ بھی وہ جو اس کے لیے کارآمد ہے، جو اس کے لیے اینٹیں بناتے ہیں، جو اس کو کام کر کے دیتے ہیں، بیکار لوگ نہیں، یعنی کہ ٹھیک لوگ۔ کہتا کس طرح میں کہہ دوں مجھے وہ لوگ دے دے؟ میں نے کہا خدا یہ کام بڑا مشکل ہے، میرے سے نہیں ہوگا۔ پھر خدا نے کلام کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو صبح میں چرچ لگایا کر، اس لیے ہم صبح میں چرچ لگاتے ہیں، شام کو نہیں لگاتے، بہت کام ہوتے ہیں ہمیں۔ پھر میں نے 5 بجے وہ چرچ لگانا شروع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ چرچ لگتا تھا تو 5 بجے باہر تک جو ہے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، باہر تک لوگ ہوتے تھے، جس سے مجھے پتہ لگا کہ واقعی خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کا کام کریں۔ ہاللیلویہ۔ خداون آپ سب کو برکت دے۔ آج جتنے بھی آپ اس پاک عشاء کی پاک قربانی کے اندر ہیں، خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس کے دل کی آرزو والا جو حصہ ہے وہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے۔ جب بھی آپ پاک عشاء لینے کے لیے آتے ہیں، خدا کی تھینکس گیونگ کیا کریں، شکر گزاری کیا کریں کہ اس نے آپ کو نیا دن دیا، تندرستی دی، چل کر آپ چرچ آئے ہیں، چل کر آپ واپس جائیں گے، اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔